اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، محبان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنوس اسلامک ٹی وی۔ اقتباس از خطبہ فدق، آج کی یہ 17ویں ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خطبہ پاک بی بی کا ہے، پاک زہرا کا ہے، دختر رسول کا ہے، زوجہ علی بن ابی طالب کا ہے، مادر حسنین کا ہے۔ یہ اس بی بی کا خطبہ ہے کہ اگر وہ کائنات میں نہ ہوتی تو نسل سادات نہ ہوتی، اگر وہ بی بی نہ ہوتی تو حسن و حسین جیسی شخصیات اور امام نہ ہوتے۔ انہی کی وجہ سے معصومین علیہ السلام کا وجود مبارک ہے۔ پاک و طیب و طاہرہ دختر رسول فرما رہی ہیں، اور اس ویڈیو کا عنوان علی نے کیسے رائے خدا میں جہاد کیا، یہ بی بی نے بیان کیا ہے۔ آج کے اس ٹکڑے میں بی بی کے ان الفاظوں کو ہم نقل کر رہے ہیں جس میں بی بی ان لوگوں کو بتا رہی ہے، دہرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، پیغام پہنچا رہی ہے، اور بڑی مضبوطی سے پہنچا رہی ہے، مستحکم طریقے سے پہنچا رہی ہے، جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی لاچاری نہیں ہے۔ پوری طرح سے پیغام حق کو پہنچایا اور حق اور سچ کو بیان کیا، اور فرما رہی ہیں کہ اس میں کہ علی نے کیسے رائے خدا میں جہاد کیا۔ عزیزو، متن آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں مجتہدن فی امر اللہ قریباً من رسول اللہ سیدن فی اولیاء اللہ مشمرن ناصحن مجدن قادحن لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم وانتم فی رفاہیت من العیش، ہم تو عیش میں تھے، وعدعون فاکہون آمنون، تم امن میں تھے، تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الاخبار وتنکسون عند النزال وتفرون من القتال۔ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کام مجتہدن فی امر اللہ قریباً من رسول اللہ سیدن، یہ تمام کام علی علیہ السلام نے، یہ مولا علی کا نام بریکٹ میں ہے، یہ تمام کام اس حال میں انجام دیے۔ کس نے؟ علی بن ابی طالب، آگے قرائن موجود ہے۔ یہ تمام کام علی علیہ السلام نے اس حال میں انجام دیے کہ وہ رائے خدا میں جہاد کرتے کرتے تھک چکے تھے اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہے، اور پھر مخاطب ہو کے بڑے مستحکم طریقے سے فرما رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرتے ہوئے یہ کام انجام دیے۔ کس نے؟ علی نے۔ حالانکہ وہ اولیاء خدا کے سید و سردار اور ہر کام کو آسان طریقے سے انجام دینے والے اور نصیحت کرنے والے اور سنجیدگی کے ساتھ رائے خدا میں سخت کوشاں تھے۔ آپ کی کوئی اتنی خدمات ہیں تو پیش کریں۔ دے رہی تھی تو خطبہ دے رہی تھی، کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا، کسی نے تانا اس حوالے سے نہیں مارا کہ یہ جو آپ بیان کر رہی ہیں یہ غلط ہے، نہ اس کو کسی نے نہیں کہا کہ غلط ہے۔ یہ ہے نا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے تو سامنے آئے جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں، جس نے اتنے چیزیں بیان کی، اس کا مقصد تو یہی ہے۔ وہ کوشاں تھے۔ فرمایا جنہوں نے اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول نہیں کیا یا ملامت کا اثر قبول نہیں کیا، لوگ ملامت کرتے رہے،
ہر طریقے سے ملامت کرتے رہے، لیکن آپ نے للہیت کو اپناتے ہوئے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کرتے رہے، کسی کی ملامت کو قبول نہیں کیا۔ ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہے، انہوں نے کسی کی ملامت کا اثر قبول نہیں کیا۔ اور پھر فرماتی ہیں جبکہ تم لوگ دیکھیں نا، پہلے بی بی نے پوری طریقے سے سید و سردار علی ابن ابی طالب کی فضیلت تم کو بیان فرمایا، اور اس خطبے میں مختلف مقامات پہ بی بی نے اہل بیت کی فضیلت کو، اپنی فضیلت کو، علی کی فضیلت کو، ان تمام فضائل کو بی بی نے بیان فرمایا ہے۔ یہ سارے فضائل بیان کرنے کے بعد یہ جو علی کی فضیلت کو بی بی نے بیان کیا ہے، فضائل کو، اور اس کے بعد کیا فرماتی ہیں؟ اب مخاطب ان کی طرف، اور کیا کہتی ہیں؟ جبکہ تم لوگ عیش کی زندگی میں آ گئے تھے۔ ہاں، تم عیش کی زندگی میں آ گئے تھے، بالکل عیش کی زندگی میں آ گئے اور سکون اور آرام کی زندگی گزارنے لگے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ یہاں بھی چونکہ مختلف جگہ پہ بابا کا تذکرہ بھی کیا، لیکن اس مقام پہ بابا بھی شامل ہے اور علی ابن ابی طالب بھی شامل ہے۔ میرے بابا کی وجہ سے اور میرے شوہر علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تم لوگ کس میں آ گئے تھے؟ عیش کی زندگی میں آ گئے تھے اور سکون اور آرام کی زندگی گزارنے لگے تھے۔ تعصب میں آگے فرماتی ہیں تعقب میں، اور پھر فرمایا کہ تعقب میں تھے کہ کب ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو، اور ہماری مصیبت کی خبر سننے کے منتظر تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ کب ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو اور کب تم اپنے دین کی طرف دوبارہ پلٹ جاؤ، اور جنگ سے فرار اختیار کر رہے تھے۔ یہ بی بی کے الفاظ ہیں، میں ان پہ زیادہ تجزیہ اپنا نہیں دینا چاہتا، تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اے مسلمان، چاہے تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جس مذہب سے تیرا تعلق ہے، جس مذہب سے آپ کا واسطہ ہے، بات تو سچ ہے، بات تو حق ہے کہ رسول کی بیٹی کو خطبہ کیوں دینا پڑا، یہ سب کچھ کیوں کہنا پڑا؟ تھی نا پریشانی، تھی نا اذیتیں، ستایا گیا ہے نا، دھمکیاں دی گئی ہیں نا، محسن شہید کیا گیا ہے، برے مارے گئے ہیں، سب کچھ کیا گیا ہے۔ بس تحقیق ہر ویڈیو میں یہی میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، دست بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی توہین کرنا مراد نہیں ہے، فساد نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو سلامت رکھے، اور میرے ملک کے اندر جو مخلص ترین لوگ اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، چاہے عسکری اداروں سے ان کا تعلق ہے یا سویلین سے ان کا تعلق ہے، جو میرے ملک کے مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ہم اس ملک میں فساد نہیں چاہتے، جھگڑا نہیں چاہتے، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل چاہتے ہیں جس سے اس کا سکون برباد و تباہ ہو۔ فقط پیغام پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بی بی نے یہ خطبہ دیا ہے، اور وہ بی بی اپنا پیغام پہنچانا چاہتی ہیں ان لوگوں تک بھی، اور قیامت تک آنے والے، اب ہمارا یہ کام ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک بیان کرنا، پہنچانا کہ بعد از رسول بی بی نے یہ خطبہ دیا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کہاں دیا، آپ خود تلاش کریں، آپ خود دیکھیں کون سا مقام تھا، کہاں دیا، کس کے سامنے دیا، کن کو یہ باتیں بی بی کہہ رہی ہے، یہ ظلم کرنے والے کون تھے، حق دینے والے نہ دینے والے کون تھے، جنہوں نے حق نہیں دیا وہ کون تھے، جنہوں نے کھڑا رکھا وہ کون تھے، جنہوں نے تحقیر کی وہ کون تھے، جنہوں نے توہین کی وہ کون تھے، جنہوں نے دروازے پہ دھمکیاں دی وہ کون تھے، جنہوں نے دروازے کو دھکا دیا وہ کون تھے، جنہوں نے محسن شہید کیا وہ کون تھے، جنہوں نے درے مارے وہ کون تھے، جنہوں نے تماچے مارے وہ کون تھے، یہ کون تھے اذیت دینے والے، وہ کون تھے جن کے سلام کا جواب بی بی نے نہیں دیا، وہ کون تھے کہ جن کے بارے میں بی بی نے واضح طور پہ کہا کہ میں جب تک ہوں تمہارے لیے بدعا کروں گی، اور یہ بھی جملہ فرمایا کہ جاؤں گی تو اپنے بابا سے تم لوگوں کی شکایت کروں گی۔ اے مسلمان، تلاش کر، لڑائی نہ کر، جھگڑا نہ کر، فساد نہ کر، نہ ہم نے کسی کو نیچا دکھانا ہے، نہیں اپنا عہد کو منوانا ہے، کہ نہ کوئی ایسی بات نہیں۔ میں فقیر سید بی بی کا نوکر
اور ان کے جو جملے ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ سنیں، توجہ کریں۔ میرا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا، بس، اور کچھ نہیں۔ یہ پہنچے تو صحیح، لوگ دیکھے تو سنے تو صحیح۔ بہت سارے کئی کروڑوں لوگ ہیں جن تک یہ اب تک پیغام ہی نہیں پہنچا تو دختر رسول کے ساتھ مدینے میں کیا ہوا ہے نہیں جانتے، اور جو جان رہے ہیں وہ حق پر آ رہے ہیں، جو صحیح دل سے جان رہے ہیں وہ فوری طور پہ اس طرف آ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، ہم تو ایسے لوگوں کو بڑے برکات والے لوگ مان رہے تھے اور بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ مانتے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دختر رسول کو، مادر حسنین کو، علی کی زوجہ پہ اتنا ظلم کیا، طیبہ و طاہرہ پہ جناب اتنا ظلم کیا اور اس قدر ستایا رسول کی بیٹی کو؟ یار پھر میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا، ناظرین دیکھیں، بعض لوگوں سے گواہ طلب نہیں کیے جاتے کہ آپ گواہ لے آئیں۔ بہت سارے لوگ تھے، میں نے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ کہا تھا کہ مجھے رسول نے کہا تھا کہ آپ کو یہ دوں گا، تو جابر سے گواہ طلب نہیں کیے گئے اور جابر کو دے دیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کہا کہ رسول نے کہا تھا کہ میں تمہیں دوں گا، تو رسول دنیا سے چلے گئے اور نہیں دے پائے، ایک عہد کیا تھا تو انہوں نے آ کے طلب کیا تو دے دیا گیا، ان کو نہیں خالی لٹایا گیا۔ لیکن فاطمہ، افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جب میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جاتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں تو ان سے گواہ مانگے جاتے ہیں، باقی کسی سے گواہ نہیں مانگے جاتے، جبکہ ان سے گواہ کا مطالبہ کرنا عجیب صورتحال ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو کائنات کی سچی بی بی ہے، جس کو رسول مباہلہ میں لے کے جاتے ہیں، وہ مباہلہ میں خود بھی گئی، اور جو گواہ ساتھ حسن و حسین ہیں وہ بھی مباہلہ میں گئے تھے اور سچے گواہ تھے۔ ان گواہوں کی گواہیوں کو جھٹلا دیا گیا ہے اور بی بی کو جھٹلا دیا گیا ہے۔ یعنی عجیب زمانہ تھا، عجیب لوگ، میری سمجھ سے باہر ہے عزیزو۔ میں اب کیا بیان کروں، آپ خود دیکھیں۔ تو بس آپ ایک بندے کو ایک فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ مجھے کیا رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ان کے مخالفین کے ساتھ، یا جو مد مقابل تھے ان کے ساتھ۔ دیکھیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بی بی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بیٹے جنت کے مردوں کے سردار ہیں، تو جنت انہوں نے دینی ہے۔ ان سے بغض رکھ کے جنت کسی کو نہیں مل سکتی، ان سے بغض رکھ کے کوئی نجات نہیں پا سکتا، بھلے کوئی بھی ہو، ترم خان ہو یا کوئی بھی، فن خان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی ٹکٹ کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر جنت جا سکے۔ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ راضی تب ہوگا جب رسول راضی ہوں گے، اور رسول کہتے ہیں میں تب راضی ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ راضی ہے۔ اگر فاطمہ زہرا راضی ہے تو میں راضی ہوں، میرا اللہ راضی ہے۔ اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے اس نے مجھے ناراض کیا ہے، مجھے ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اب سوچ لو کہاں کہاں کس کس مقام پہ کس کس نے کہاں کس انداز میں فاطمہ کو اذیت پہنچائی، فاطمہ کو ناراض کیا، دنیا سے ناراض گئی۔ تو کیا ان پہ رسول راضی ہے؟ جب رسول راضی نہیں ہے تو کیا اللہ راضی ہے؟ اتنی سی بات ہے، سوچ اور سمجھ، جان اور بوجھ، خود کو گمراہی اور ہلاکت سے نکالنے کی کوشش کریں۔ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سلام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ، اس کے حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ رسول بھی راضی ہو اور اللہ بھی راضی ہو۔ اور کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دشمن آل بیت اور دشمن زہرا ہے ان سے بیزاری اختیار کرے، دوری اختیار کرے، بس۔ تو یہی ایک تقاضا ہوتا ہے۔ کبھی بھی جس کو دوست رکھا جاتا ہے اس کے دشمن کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا بندہ۔ جس کو دوست رکھتے ہیں ان کے مخالفین کی فضیلتوں کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ جس کو آپ دوست رکھتے ہیں ان کے مخالفین کے لیے رائے کوئی ہموار نہیں کرتا۔ ان سے بھی دوستی اور ان سے بھی دوستی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت سے دوستی کا حکم تو آیا ہے، اہل بیت سے محبت کا حکم تو آیا ہے، پاک زہرا سے محبت کا حکم تو آیا ہے، لیکن کسی دوسرے کے لیے یہ حکم نہیں آیا۔ دوسروں سے اگر بیزاری بھی کریں گے تو بھی نہ ہی کوئی کافر ہوگا اور نہ ہی کوئی منافق ہوگا، نہ ہی کوئی فاسق ہوگا، نہ کوئی فاجر ہوگا۔ لیکن جو ان سے غداری کرے گا، ان سے بغض رکھے گا اور ان کے دشمنوں سے دوستیاں کرے گا، پھر یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا بھائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے رسول کی بیٹی کو آج راضی کرو۔
آج راضی جو آج بھی راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں ہے نا رسول بیٹی کے وقت نہیں ہے. کیسے راضی کریں گے؟ ان کے مخالفین ان کے دشمنوں سے بیزاری کر فاطمہ راضی. جب یہ کریں گے تو رسول راضی ہو جائیں گے. جب رسول راضی تو اللہ راضی. بس سارے تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے نا کہ اللہ راضی رہے تو اللہ اسی میں راضی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.